ناظرین آداب، MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ طلاق ثلاثہ بل کے خلاف ناندیڑ میں مسلم خواتین نے بڑا دھرنا دیا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہدایت کے مطابق ناندیڑ مسلم متحدہ محاذ نے اس دھرنے کو منظم کیا۔ ضلع کلکٹر دفتر کے روبرو لاکھوں خواتین نے مودی حکومت کو طلاق ثلاثہ بل واپس لینے کی مانگ کی۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسنل لا، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسنل لا، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا۔ مرکز کی مودی حکومت کے مجوزہ طلاق ثلاثہ بل کے خلاف ملک بھر میں مسلم خواتین کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہدایت پر ناندیڑ میں بھی مسلم متحدہ محاذ نے آج دفتر ضلع کلکٹر کے سامنے بڑے پیمانے پر احتجاجی دھرنے کا انعقاد کیا۔ بس اپنے شریعت کی تم ایک سا حکم نافذ کر نہیں سکتے، وہ بھارت میں لٹا دیں گے ہم اپنی جان بھی راہ شریعت میں۔ دھرنے میں ہزاروں کی تعداد میں خواتین شریک ہوئی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہدایت پر ملک کے مختلف شہروں میں خواتین کی ریلیاں اور احتجاجی دھرنے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ناندیڑ میں یہ تاریخی احتجاجی دھرنا منعقد کیا گیا۔ دھرنے میں ہزاروں کی تعداد میں خواتین نے شریک ہو کر یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ شریعت میں مداخلت کسی بھی صورت میں قبول نہیں کی جائے گی اور مودی حکومت کی جانب سے لائے جا رہے طلاق ثلاثہ مخالف بل کو مسترد کرنے کی مانگ کی۔ بل جو پاس کیا جا رہا ہے کہ جو 3 طلاق دے گا اس مرد کو 3 سال کی سزا دی جائے گی، اس کو قید کر دیا جائے گا، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 3 سال کی سزا جب وہ کاٹے گا تو اس کے بچوں کا اور اس کی بیوی کے حقوق کو کون ادا کرے گا، ان کو کھانا کپڑا کون دے گا اور ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کون کرے گا۔ پھر اور ایک بات یہ ہے کہ جب وہ 3 سال کے بعد واپس آئے گا تو کیا اپنی بیوی کے ساتھ وہ سکون کی زندگی گزار سکے گا، کیا اس کی بیوی اس کے ساتھ رہ سکے گی؟ بہت ساری الجھنیں، بہت سارے مسائل اس میں پیدا ہوتے ہیں، اور کسی قیمت پر بھی ہم مسلم خواتین اس بات کی تائید نہیں کریں گے کہ اس طرح کی سزا دے دی جائے اور طلاق کے سلسلے کو بالکل کنڈم ہی کر دیا جائے، ختم ہی کر دیا جائے۔ یہ ہم نہیں پسند کرتے، اس لیے کہ یہ طلاق عورت کے لیے ایک رحمت ہے، یہ زحمت نہیں ہے، اور عورت کے لیے آزادی ہے، اور یہ طلاق دینے کے بعد عورت آزادی ہو جاتی ہے۔ جو شوہر ظلم و زیادتی کر رہا ہے وہ اس کے چھٹکارا پا سکتی ہے، اور آزادی کے ساتھ اسلام میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ مرد بھی وہ اپنی علیحدہ سکون کی زندگی گزار سکتا ہے، عورت بھی اپنی علیحدہ سکون کی زندگی گزار سکتی ہے۔ اس سلسلے میں ہم ہرگز اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ طلاق کے اس نظام کو ختم کر دیا جائے۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ناپسند کرتا ہے، اس کے باوجود بھی عورتوں کی سہولت کے لیے، عورتوں کو زحمت نہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو گوارا کیا ہے، اس بات کو واضح کیا ہے کہ عورت بہت زیادہ ظلم سہ رہی ہے، اصلاح کے باوجود بھی اصلاح ہو نہیں پا رہی ہے، اس سے چھٹکارا نہیں مل پا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں آج کا جو دھرنا منایا جا رہا ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہدایت پر، یہ اس وجہ سے کہ طلاق ثلاثہ پر حکومت کس طرح اس چیز کے اوپر انٹرفیئر ہو سکتی ہے، جبکہ حضور سرور دو عالم ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود انہوں نے کسی ایک پوائنٹ پہ بھی اپنے آپ کو انٹرفیئر نہیں ہوئے۔ جو خدا کا قانون تھا انہوں نے اسی تحت اپنے قرآن کے ایک کو لفظ بلفظ انہوں نے ہم تک پہنچایا۔ اب ہم کسی قیمت پہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے کہ حکومت، اور یہ دیکھیے کہ جب اللہ نے اس کو زحمت قرار دیا ہے تو کون گورنمنٹ کس طرح اس چیز کو زحمت بتا رہی ہے، جبکہ یہ رحمت ہے۔ عورت خود بھی اس میں محفوظ ہو جاتی ہے، اپنی زندگی کا سکون پا سکتی ہے، اور مرد اگر خدا نخواستہ عورت کی کوئی خرابی ہوگی تو مرد بھی سکون پاتا ہے۔ اس طرح یہ قانون جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو دستور نافذ ہوا وہ صرف اس میں دونوں کے لیے اس میں بھلائی ہے۔ حکومت کسی قیمت پہ بھی اس میں اگر کرے گی تو کوئی مسلمان عورت اس چیز کو برداشت نہیں کرے گی۔ آج کا احتجاجی دھرنا جو ہے وہ ٹرپل طلاق بل کے خلاف ہے، اور ہم یہاں جمع ہوئی مسلم خواتین اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ بی جے پی کے الیکشن مینیفیسٹو کے اندر یونیفارم سول کوڈ بھی شامل ہے، اور ہم طلاق ثلاثہ بل کو یونیفارم سول کوڈ کی طرف ایک قدم سمجھتے ہیں،
اور مسلم خواتین یہ واضح کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئی ہیں کہ ہم یونیفارم سول کوڈ کو کسی قیمت پر بھی برداشت نہیں کریں گے. نہ صرف یہ کہ یونیفارم سول کوڈ کو برداشت نہیں کریں گے بلکہ یہ ٹرپل طلاق بل ہو، چاہے معمولی سی مداخلت کیوں نہ ہو شریعت کے اندر، ہم اس کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے. ہم بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ ٹرپل طلاق بل جو ہے نہ صرف مسلمانوں اور مردوں بلکہ مسلم عورتوں کے بھی سخت خلاف ہے. اور اس بل کے اندر طلاق ثلاثہ کو تو صرف بہانہ بنایا گیا ہے بلکہ طلاق کی ہر قسم کو جو ہے اس کے ذریعے سے بین کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ مسلم عورتوں کو بھی اگر اپنے ظالم شوہروں سے نجات چاہیے ہوگی تو وہ کورٹ کچہری کے چکر کاٹیں. یہ اس پر ان کو مجبور کیا جا رہا ہے جو کہ ہم کو بالکل بھی گوارا نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اس بل کے کو ایک طرف جو ہے سپریم کورٹ نے نل اینڈ وائڈ قرار دیا ہے سپریم کورٹ کے ذریعے سے. دوسری طرف اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ طلاق ثلاثہ یعنی ٹرپل طلاق کو کرمنلائز کیا جا رہا ہے جو کہ بہت غلط بات ہے. ہم نہیں چاہتے کہ اس کو کرمنلائز کیا جائے اور ہم شریعت اسلامی کے اندر رہتے ہوئے طلاق ثلاثہ کا جو مسئلہ ہے اس کو بہت آسانی سے حل کر سکتے ہیں. مثلا یہ کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے بھی یہ راستہ دکھایا جا رہا ہے. ہم خود بورڈ کے اندر شامل ہیں اور وہاں پر یہ گفتگو میں یہ تذکرہ بھی آیا کہ نکاح نامے کے اندر ہی اگر یہ شق شامل کر دی جائے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی مرد 3 طلاق دیتا ہے تو وہ پہلے تو یہ کہ وہ طلاق نہیں دے گا یہ شرط شامل ہو، اور اگر خدا نخواستہ اس شرط کے موجودگی کے باوجود بھی وہ طلاق دیتا ہے تو پھر اس کو 2 گنا 3 گنا 4 گنا یا 5 گنا مہر جو ہے سزا کے طور پر اس سے وصول کیا جا سکتا ہے. یہ بہت آسان طریقہ ہے اور اس کے ذریعے سے وہ مسئلہ بھی نہیں پیدا ہوگا جو کہ ٹرپل طلاق بل کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے. یعنی کہ اگر مرد کو 3 سال کی قید ہو جاتی ہے تو اس کے گھر کے لوگوں کی جس میں والدین بیوی بچے سبھی شامل ہیں ان کی کفالت کا جو مسئلہ آئے گا ظاہر ہے کہ حکومت ذمہ داری نہیں اٹھانے والی. ہمارے جو معصوم اور نوجوان بھائی جن کو کہ گرفتار کیا گیا ان کے گھر والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ ہم بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو کیا 3 طلاق بل کی سب سے بڑی خامی یہی ہے کہ اس میں ہر طرح کی طلاق کو بین کیا جا رہا ہے اور صرف طلاق ثلاثہ نہیں بلکہ طلاق حسن اور اس کے بعد اس کی ضرب یا اس کی چوٹ جو پڑے گی وہ خلا اور فسخ نکاح پر بھی پڑے گی. اور اس کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر جس طرح 24 لاکھ عورتیں ابنڈنڈ ہیں جن کو کہ ان کے شوہروں نے نہ بیاہتا رکھا ہے نہ علیحدہ کیا ہے اور جس میں مودی کی بیوی بھی شامل ہے، سب کو معلوم ہے یہ بات. تو ایسی حالت جو ہے وہ مسلمان عورتوں کی کرنا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ جو یہ بل کسی بھی صورت منظور ہو اور یہ بل جو ہے ہمارے حق میں نہیں ہے، ہمارے مردوں کے حق میں نہیں، ہماری خواتین کے، ہمارے بچوں کے، ہمارے فیملی کے حق میں نہیں ہے. ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. اللہ بورڈ کی ہدایت پر آج ہم یہ دھرنا خواتین کا لے رہے ہیں. ہمارا یہ دھرنا احتجاجی دھرنا ہے کیونکہ سینٹرل گورنمنٹ نے مودی گورنمنٹ نے 3 طلاق کے جو ہے اس کو جائز نہ قرار دینے کے لیے جو بل بنایا ہے اور اس میں جو مشکلات ہیں جو دفعات لگائے گئے ہیں وہ بہت ہی خراب ہیں. لہٰذا ہم اس دھرنے کے تحت حکومت کو خواتین کے ذریعے سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ یہ بل مسلم خواتین کو بالکل منظور نہیں ہے، اس کو واپس لے لیا جائے. یہ مسلم خواتین کے بالکل خلاف ہے، اس لیے دھرنا لیا جا رہا ہے. انشاءاللہ اگر دھرنے کے بعد اگر حکومت نے مان لی تو ٹھیک ہے، اگر حکومت نہیں مانتی ہے تو مسلم پرسنل لاء بورڈ جو ہمارے لیے حکم دے گا ہم اس کے لیے تیار رہیں گے، خواہ ہماری جان بھی کیوں نہیں چلے جائے. ہم مسلم پرسنل لاء بورڈ کا حکم مانگے اور اسی کے تحت ہم یہ لے رہے ہیں. دھرنے کا آغاز صبح 11 بجے سے ہوا. شہر کے مختلف علاقوں سے بسوں، آٹو اور دیگر سواریوں کے ذریعے خواتین کو نمائش گراؤنڈ میں لایا گیا. تمام خواتین جمع ہونے کے بعد یہاں ایک بڑی ریلی کی شکل میں خواتین دفتر ضلع کلکٹر کی طرف مورچے کی شکل میں روانہ ہوئی. دیکھتے ہی دیکھتے خواتین کی تعداد ہزاروں میں پہنچ گئی. کلکٹر آفس کے سامنے سے لے کر شیواجی مجسمے کے علاقے تک پورا علاقہ پردہ پوش خواتین سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. نہایت منظم انداز میں اور پرامن طریقے سے یہ احتجاجی دھرنا ہوا. اس میں کسی بھی طرح کی کوئی بدنظمی نہیں نظر آئی. دھرنے کے انتظامات کے لیے 800 والنٹیئرز کی خدمات حاصل کی گئی تھی جن میں 300 خواتین والنٹیئر شامل تھی. مختلف ٹیموں کو الگ الگ ذمہ داریاں دی گئی تھی جنہیں نہایت خوبی کے ساتھ ادا کیا گیا. جگہ جگہ پینے کا پانی اور ناشتے کا نظم کیا گیا تھا. دھرنے کے اختتام پر پورے علاقے میں صفائی کروائی گئی.
धरने को कामयाब बनाने के लिए पिछले 2 माह से कोशिशें की जा रही थी। मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के जिम्मेदारान ने शहर की तमाम मिली, समाजी, सियासी और मजहबी जमातों के जिम्मेदारान को साथ लेकर मनसूबाबंदी के साथ काम का आगाज़ किया। 2 माह के दौरान शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कॉर्नर मीटिंग, खिताबात आम मुनाक़द किए गए। इसी तरह उलमा इकराम ने भी इस धरने को कामयाब बनाने में अहम रोल अदा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़।